صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج چلتے ہیں ایک بار پھر حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سی جگہوں پہ اس وقت قربانی ہو رہی ہوگی اور بہت سی جگہوں پہ انشاءاللہ کل قربانی ہوگی. لہٰذا بہت ضروری ہے سمجھنا کہ قربانی کے فضائل اور مسائل کیا ہیں، کیونکہ بہت سی کوتاہیاں ہم کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ آج آپ کو بتلائیں گے کہ ہمیں قربانی بیسیکلی کرنی کیسے چاہیے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، ایک بات تو یہ طے ہے کہ قربانی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے. حکم خداوندی کی تعمیل میں قربانی ایثار، اخلاص اور وفا کا مجسم بن کر اپنے بیٹے کو پیش کرنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا بے پناہ اجر و ثواب اور نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. قربانی اہم مالی عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے. یہ عمل اسلام کے شان و شوکت کا اظہار کا بھی ذریعہ ہے. ناظرین کہ قربانی کی حقیقت یہ تھی کہ عاشق نے خود اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو. ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو ناظرین خواب سچ کر دکھایا. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا. ناظرین کرام، اب ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر واقعی اسماعیل علیہ السلام ہی کو قربان کرایا جاتا تو رہتی دنیا تک یہ سنت بنتی کہ باپ بیٹے کو قربان کرتا، مگر قربان جائیں اس غفور الرحیم پر کہ اس نے بیٹے کی جگہ جانور ذبح کرا کر ہم گناہ گاروں کو اس عظیم سعادت میں شامل کر کے ہماری بخشش کا سامان کر دیا. تصور کیجئے ناظرین کہ قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نیکی عطا کرتا ہے. اب ذرا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر موجود بالوں کی گنتی کر سکے؟ جب بالوں کی گنتی نہیں ناظرین تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکیوں کو شمار کیا جا سکے؟ پھر اس کریم کے کرم کا کیا ہی کہنا ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. یعنی وہ کتنا بڑا غفور، کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے.
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو ساتھ لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ ایک اور جگہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اب یہاں پہ ناظرین میں بلا تمثیل ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یوں سمجھے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو اپنی کار کو، اپنی سواری کو ہر طرح سے آپ چیک کرتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے کہ انسان اگر کسی لانگ ڈرائیو پہ نکلتا ہے تو اپنی کار کو، اپنی سواری کو چیک کرتا ہے، یعنی اس لیے چیک کرتا ہے کہ وہ سواری منزل پہ ہمیں پہنچا دے، یعنی جتنی مضبوط سواری ہوگی اتنا آسان سفر ہوگا اور محفوظ ترین سفر ہوگا، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب یاد رکھیے گا ناظرین، یہ جو جانور ہے نا، جانور یہ کل قیامت کے دن، جس دن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، یعنی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس دن یہ جانور پل صراط پر ہماری سواریاں ہوں گی، لہٰذا جتنی اچھی، جتنی صحت مند، جتنی اخلاص اور جتنی دل کے ساتھ ہم قربانی کریں گے، پل صراط کی ناظرین یہ سواریاں اتنی ہی زیادہ انشاءاللہ مضبوط ہوں گی۔ اب ایک جملہ ناظرین میں یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میری باتیں بڑی بری لگ جاتی ہیں، لیکن بات کچھ ہے تلخ اس قسم کی ناظرین، وہ یہ کہ میں خاص طور پہ ان لوگوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ دنیا دکھاوے کو کیا کرتے ہیں، جن کا مقصد نمود و نمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپوں کے جانور لا کر ٹینٹ سجاتے ہیں، گلیوں کو بلاک کرتے ہیں، میڈیا بلاتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، ان مقدس قربانیوں سے کیٹ واک تک کراتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ نہ جانے کتنا مہنگا ترین بیل، کتنی مہنگی ترین گائے لاتے ہیں، پھر ستم بالائے ستم ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اسے فلمی ہیروز اور ہیروئنز کا نام دیتے ہیں، اس کی تشہیر کراتے ہیں کہ صاحب حاجی صاحب نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، صاحب کیا ہی بات ہے کہ اس مرتبہ تو سارا میلہ ہی انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچیے ناظرین کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بنیادی طور پر ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں، کس سے ہم داد لینا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کتنی عظیم ترین سنت ہے کہ کہاں سنت ابراہیمی اور کہاں ہمارا یہ عمل ناظرین۔ یاد رکھیے گا ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نمود و نمائش کے لیے اور دنیا دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، لہٰذا نمود و نمائش سے باہر نکل کے اس قربانی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ لوگ آپ کو داد دیتے ہیں، آپ کی ستائش کرتے ہیں۔ اور آخری بات، پھر وہ طبقہ جو اپنے ڈیپ فریزرز کو قربانی کے گوشت سے ڈیپلی بھر لیا کرتا ہے، اسے احساس رہے کہ اس گوشت میں رشتہ داروں، غریبوں، ناداروں کا بھی حق ہے۔ اگر مقصود اپنا ڈیپ فریزر بھرنا ہے تو پھر یاد رکھیے مہینوں بھرا تو رہے گا، لیکن اللہ کی رضا سے آپ اپنے دامن کو بھر نہیں سکیں گے، خالی کر دیں گے۔ اللہ کی رضا سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی اللہ راضی ہو جائے اس قربانی سے، تو ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے ان مسکراہٹوں کو باہر نکالیے جو آپ کے گھر سے جانے والے گوشت کے ذریعے سے ان کے چہرے پہ انشاءاللہ نمایاں ہوں گے۔ آج قربانی کے فضائل اور مسائل پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے بزرگ ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے پروفیسر صاحب، قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں پہلے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حسین فلسفہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، قربانی اس کی فضیلت کون بیان کرے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا نکھار قربانی سے وابستہ ہے۔ قربانی کہتے ہیں قرب حاصل کرنے کو۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی راہ میں اس انداز سے گزرنا کہ مال کیا جان تک پیش کرنے سے گریز نہ کرنے کا نام اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔
اب جہاں تک ہم یہ جو 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں 3 دنوں میں، اس کے لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز عید بھی ادا کرو اور قربانی بھی دو۔ وانحر سے مراد مفسرین نے ہمیں یہی بتایا۔ سبحان۔ لیکن ہم ابتدائے آفرینش پر اگر نظر ڈالیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے آدم، جس جنت سے میں تمہیں زمین پر لایا ہوں، اس جنت میں جانے کے لیے جان اور مال یہ ہم نے تم سے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ۔ کہیں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ۔ موت اور زندگی کا یہ جو فلسفہ ہے وہ ہے ہی اسی کے لیے کہ تمہیں پہچانا جائے، تمہیں آزمایا جائے۔ کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ تم نے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی صداقت کے طور پر دیکھنا یہ ہے کہ تم ان مشکل اور کٹھن راہوں سے کس طرح چلتے ہو۔ اللہ۔ فرق یہ ہے کہ اسلام سے پہلے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل پہلی امتیں قربانی دیتی تھیں، مگر ان کی قربانیوں کا یہ تھا کہ وہ اپنی قربانیاں جا کر پہاڑ پر رکھتے، اگر غیب سے آ کر آگ ان کو جلا جاتی وہ قبول ہوتی، اگر آگ نہ جلاتی تو وہ قبول نہ ہوتی۔ لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ زکوٰۃ لازم قرار دی، تو وہ بھی کہ امیروں سے لو، غریبوں کو دو، اور قربانی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے اس کو تم اپنے استعمال میں لاؤ۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آیہ کریمہ انسان پر واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم تمہیں آزمائے بغیر، بھٹی سے گزارے بغیر، امتحان لیے بغیر تمہیں اپنا سمجھیں یہ ذہن سے نکال دو۔ ہمیں ہمارا جتنا بھی قرب حاصل کرنا ہوگا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانیوں سے گزرنا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر میں آزمایا گیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی نہیں آزمایا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل کا مرتبہ عطا فرمایا تو خلت کا تقاضا ان کے سامنے یہ رکھا کہ اپنی پیاری چیز، اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے اور آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ترکنا علیہ فی الآخرین۔ لیکن جب یہ قربانی کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ثمرات، کربلا کی سرزمین پر قربانی کی سب سے عمدہ مثال۔ یہ کتنا احسان ہے امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا کہ ہمیں جو سال کے مہینے عطا کیے گئے ان کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے معیار رکھا ہے کہ جب تو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کی عملی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت تجھ پر اتنی غالب ہو کہ اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد یہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ وہاں چھری کو یہ حکم کہ جی چلنا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کہ قربانی دینی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میں ابتدا میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ باپ بیٹے کی قربانی دے جو رہتی دنیا تک، ظاہر ہے یہ سنت بن جاتی، لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ ایسا ہوا نہیں اور ہم سے صرف جانوروں کی قربانی مانگی گئی ہے۔ ذرا بتائیے اس کے فضائل احادیث کی روشنی میں کہ جو سنت ابراہیمی ہے یہ ہے کیا ایکچولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا لفظ اگر اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی عظمت بخشی ہے۔ قربہ یقربو کا مطلب ہوتا قریب ہونا، وہ عمل جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ سبحان۔ تو یہ قربانی کا لفظی مطلب ہی تقرب الہی ہے۔ آپ روزہ دیکھ لیں، روزے کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب
والجماع بنیت تقرب اللہ تعالی، روزہ رکھنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے ان تمام چیزوں سے رکنا ہے۔ دونوں عبادات ہیں، روزہ بھی عبادت ہے اور فرض ہے، اور یہ قربانی عبادت ہے لیکن یہ واجب ہے، قریب ہے، اور جو حج پہ ہوتے ہیں ان کے لیے اگر وسائل میسر ہے تو ان پہ فرض بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک میں کھانا اسلام کی عطا ہے، دوسرے فرض میں نہ کھانا یہ اسلام کی عطا ہے۔ کبھی کھلا کے آزماتا ہے اور کبھی روک کے آزماتا ہے، اور جو بھی خان صاحب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ وہی چیز اس میں آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات عطا فرمائے وہ یہ نہیں کہ آپ کرتے رہو، خود اس سے پرہیز کریں، امت کو درس دیں، اور خود جو ہے وہ بچ کے، جس طرح لیڈرز ہوتے ہیں عوام کو لگایا جلوس نکالو، اور خود جو ہے وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان چیزوں پر خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اور بالفعل آپ نے دونوں طریقے سے ہی قربانی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے، حالانکہ یہ عمل لوگوں میں موجود تھا، اہل مکہ میں موجود تھا، وہ قربانیاں کرتے تھے، اگرچہ ان کی نیت بتوں کا تقرب ہوتی تھی، لیکن قربانی کا تسلسل آ رہا تھا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں کیا کیا کچھ ڈال دیتا تھا اور کتنا حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا کرتا تھا۔ قربانیاں تو وہ دیتے تھے پہلے بھی اور اب بھی دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مل اضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں ہیں کیا؟ یعنی اگر وہ یہ نہ کرتے تو ممکن ہے آنے والا بندہ یہ سمجھتا کہ یہ کفار کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ اب قربانیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے خاندانی رسم و رواج کی بنا پہ نہیں کر رہے، زبان مصطفیٰ سے جو نکل رہا ہے اس کی بنا پہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب انہوں نے عرض کیا حضور یہ قربانیاں کیا ہے، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر محدثین کرام شارحین نے ایک بہت پیارا نقطہ اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا خواہ عربی ہو خواہ عجمی ہو، جب قربانی سب پہ لازم ہے تو پھر سب کے لیے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی لیے ان قربانیوں کی تعظیم کرنے کا، احترام کرنے کا، یعنی یہ مارتے ہیں ڈنڈے اور اس طرح کے سلسلے نہیں، فرمایا عظیموا ضحایاکم، ان کی تعظیم کرو۔ ادھر کہاں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن یعظمها، یہ اللہ کی نشانیاں جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو اس سے دلوں کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو وہی لفظ اس قربانی کے لیے حضور نے استعمال کیا، عظیموا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرو، فإنہا مطاعیاکم، یہ نہ سمجھو کہ گوشت کھایا تو سب ختم ہو گیا، بلکہ یہ قیامت والے دن تمہارے لیے بہترین سواریاں ہوں گی۔ اور علی الصراط، صراط پر گزرتے ہوئے، وہ جو پل صراط ہے جہنم کے اوپر، اس سے گزرنے کا، مضبوط ہو کر گزرنے کا، رب سلم کی دعاؤں کے بعد سب سے مضبوط ذریعہ، وہ جس طرح آپ کہہ چکے کہ سفر کرنا ہو تو وہ سفر کے لیے بہترین گاڑی ہمیں ان سواریوں کی صورت میں میسر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں، جو سنن کبریٰ بہقی کے اندر اور سنن الدارقطنی کے اندر دیگر کتابوں میں موجود ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا، حضور اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں، استدینو، میں کیا قرض لے لوں، وَأُضَحِي، اور قربانی کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرض والے کے اوپر تو قربانی لازم ہی نہیں ہے، لیکن جانتے تھے کہ قرض ادا کرنے کا پورا سال پڑا ہے، یہ 3 دن گزر گئے تو پھر قربانی والا ثواب نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں کرو، نعم فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ، ارے یہی تو وہ قرض ہے جس کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا تم پر قرض ہے، اس قرض کو ہٹانے کے لیے تم اور قرض لے لو، یہ فرض تو نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں قرض لے کر قربانی کرو، لیکن ترغیباً حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم قرض بھی لے کر قربانی کرو گے تو یہ واقعی تمہارا اصلی قرض ہے۔ لیکن یہ استثنائی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے لیے یا امت کے لیے؟ امت کے لیے بالعموم یہ ہے کہ آپ استثنائی کیفیت تو ہے لیکن استحبابی کیفیت بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو فرض یا واجب نہیں کہتے کہ ہر حال میں قرض لو، لیکن یہ کہ ترغیباً آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اصل میں قربانی کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ اچھا اب مختصراً تاکہ بات آگے بڑھاتے ہیں، 2 باتیں، ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام جو مدینہ شریف تشریف لائے تو ہر برس آپ قربانی کیا کرتے تھے اور امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، یہ ذرا یہ لطیف بات ذرا بتائیے۔ یہ اصالِ ثواب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے. ایک اللہم تقبل منی و من آلی, یا اللہ میری طرف سے اور میری آل سے قبول فرما, اور دوسرے پہ آپ عرض کیا کرتے تھے اللہم تقبل من امتی وفی روایت من امت محمد, یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے قبول فرما. اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ یہی فرماتے تھے اوصانی خلیلی, مجھے میرے محبوب نے یہ حکم دیا تھا, اپنے وصال کے وقت حکم جاری کیا تھا, ان اضحی کبشین, کہ میں 2 جانور ذبح کیا کروں, ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے. سبحان اللہ. مالک رضی اللہ عنہ بھی یہی کیا کرتے تھے, ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس سے مراد میں نے 2 باتیں لی, 2 مینڈے میرے خیال ہے سرکار علیہ السلام قربان کیا گیا. اس سے میں نے بات یہ سیکھی کہ جتنے شخص سننے والے لوگ ہیں اگر وہ اپنے حصوں میں ایک حصہ سرکار علیہ السلام کا سب سے پہلے مختص کریں, یہ ظاہر ہے جو کچھ بھی انہی کے صدقے سے, اس کے بعد اگر ہم اپنے گھر والوں کو کریں تو کیا ہی بہتر ہو مفتی صاحب, ہے نا. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ قربانی کن کن پر واجب ہے اور قربانی کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, یہ اہم ترین بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا, ایک تو امت پر یہ لازم ہے محبت کی صورت میں, جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور نے قربانی میں کبھی بھی امت کو فراموش نہیں فرمایا. اللہ, جب انہوں نے نہیں کیا تو بردرجہ اولا میں آگے بڑھ کے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس پر واجب ہے سب سے پہلے ہے کہ وہ اپنا وجوب پورا کرے, واجب کو ادا کرے. اب اگر وہ اور حیثیت رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ بھی قربانی پیش کرے. بعض لوگ کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے جاننے والے بزرگ لوگ ایسے کہ وہ حضور کے والدین کریمین کے نام پر بھی پیش کرتے ہیں, سبحان اللہ, سرکار کے نام پر بھی کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کے افراد کے نام پر بھی کرتے ہیں. یہ تو جتنی استطاعت ہو وہ کر سکتا ہے. تو پہلا تو وجوب ہے. اچھا, ابھی جو قرض کے حوالے سے بات ہوئی, کسی سننے والے کے ذہن میں تشویش نہ ہو, میں تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ مسئلہ اب بھی قائم ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو لیکن کیش نہیں ہے اس کے پاس جانور خریدنے کے لیے, مطلب پراپرٹی ہے اور چیزیں ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں, تو وہ ادھار لے کر ہر صورت کرے گا, کیونکہ قربانی اس نے کرنی ہے, چاہے وہ ادھار لے جیسے اس کے اوپر واجب ہے, اس پر تو واجب ہے. ٹھیک. ہاں, باقی جو جس پر واجب نہیں ہے وہ اگر لے کے کر لے گا تو ثواب تو اس کو ملے گا, لیکن اس پر چونکہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں اس کے لیے قرض لینا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب آ جائیے شرائط کی طرف جو آپ نے سوال کیا. ہاں, کن کن پر واجب سب سے پہلے تو یہ بتائیے, اور پھر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے وجوب کی سب سے پہلی شرط ہے اسلام. یہ مسلمانوں پر واجب ہے, غیر مسلموں پر قربانی واجب نہیں. نمبر 2, بالغ پر واجب ہے, نابالغ پر واجب نہیں ہے. ہاں, اگر نابالغ صاحب نصاب ہو تو جی, اس میں اختلاف ضرور فقہا نے بیان کیا کہ اگر نابالغ صاحب نصاب ہو تو اس کا کوئی جو گارڈین ہے, اس کا کوئی سرپرست اس کی طرف سے قربانی کرے. اوکے, اچھا, لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب بھی ہو. اچھا, پھر ہے مقیم ہونا قربانی کے لیے. آپ مسافر ہیں, بھلے آپ کروڑ پتی ہوں, مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا سفر میں تو اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا. اوکے. مقیم ہونا اپنے منزل پہ, اپنے گھر پہ, یا جہاں کہیں آئے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو اس کی. اچھا, ایک جملے میں وضاحت تاکہ ہم تیزی سے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھاتے جائیں. فرض کیجئے کہ آدمی اس وقت ٹریولنگ میں, بزنس ٹریول کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کی جو فرض کیجئے کہ اپنا پاکستان سے باہر کہیں گزرتی ہے, لیکن اس کو پتہ میں 2-4 دن بعد آ جاؤں گا واپس, تو کیا وہ گھر والوں کو کہہ دے بھائی میری طرف نیابت کا تو حق ہے نا جی, وہ تو کسی کو بھی کسی جگہ پہ بھی کہا جا سکتا ہے نا. ہاں جی, بالکل بالکل, کرنی تو ہے. وہ صاحب نصاب اگر ہے تو وہ اپنا نائب بنا دے نا گھر میں, کسی کو بھی کہہ دے کہ کر دیں. درست. اچھا, اس کے بعد ہے آزاد ہونا, یعنی آزاد شخص پہ قربانی واجب ہے, غلام پہ قربانی واجب نہیں ہے, کیونکہ حریت یعنی آزادی جو ہے یہ بیس ہے. عبادت مالیہ ہے نا جو قربانی ہے, تو عبادت مالیہ واجب ہی آزاد شخص پہ ہوتی ہے. اچھا, اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے, دونوں میں جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگا. اب صاحب نصاب کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے. صاحب نصاب کا آپ یوں سمجھ لیجئے 200 درہم. آج کل پاکستان میں تقریباً 80,000 روپیہ مختص کیا تھا گورنمنٹ نے, طے کیا تھا اس کا نصاب زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کا 2000 درہم, 200 درہم, 200 درہم جو چاندی کے ہوتے تھے, یہ دبئی والے درہم نہیں. اچھا, وہ دراہیم کے, اچھا اس چاندی کے درہم. اوکے, یہ اچھا وضاحت ہو گئی. جی. تو اب اس میں یعنی یہ 3-4 چیزیں ہیں نصاب میں. سونا اور چاندی بیس ہے, یا 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو, تو یہ نصاب کی صورتیں ہیں. تو کوئی بھی شخص اگر
عید کے 3 دنوں میں اتنے نصاب کا مالک ہو، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی میں یوں سمجھوں بات کو، 200 درہم ہو جی یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا ایک اور بھی صورتیں ہیں۔ اچھا 200 درہم کو ہم اگر اپنے پیسوں میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ 80,000 کے قریب روپے بنتے ہیں، پاکستانی روپے، اتنا کیش ہو۔ اچھا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سونا کم ہے اور کیش بھی پڑا ہے ساتھ، تو یہ دونوں اگر ملائے جائیں تو بھلے سونا 1 تولہ ہی ہو تو بھی اس پر وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ تو اسی طرح چاندی کے معاملے، یعنی ایک کے ساتھ ایک اور نصاب مل رہا ہو تو پھر وہ دونوں ملا کر دیکھے جائیں گے کہ ان کو جو کم جس میں جلدی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جلدی صاحب نصاب بننا، اس کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی چاندی کی طرف۔ تو یہ صاحب نصاب ہونا شرط ہے قربانی کے لیے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اس میں مرد اور عورت کی، جیسے میں نے پہلے کہا، تخصیص نہیں ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو وہ بھی قربانی کرے گی۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، گھر میں مرد بھی کما رہا ہے، خاتون بھی جاب کرتی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی بندہ قربانی کر دیتا ہے، جبکہ اگر عورت کی الگ کمائی ہے اور وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ یا ایک گھر میں کئی افراد کماتے ہیں تو ایک ہی بندہ قربانی کر کے سمجھتے جی ہم سب کا فرض ادا ہو گیا، تو جتنے صاحب نصاب ہوں گے ان سب پر اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرنی واجب ہوگی۔ اچھا اب اس میں چونکہ بات یہ کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر مختصر بتا دیں۔ جی اب تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ایک تو جانوروں کے بارے میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ کچھ جانور ہیں جن کی قربانی سے حضور نے منع فرمایا۔ اچھا اب پھر مجھے وقت دیجیے، پھر جب وقفے کے بعد لوٹیں گے آپ کی طرف انشاءاللہ تو اس کو وہیں سے پھر ہم کنٹینیو آپ کے اس پہل میں انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، آئیے مل کے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو پھر پروفیسر صاحب سے یہ بھی ہم نے پوچھنا ہے کہ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی نہیں ہو سکتی، اس کی شرائط، اور جب انشاءاللہ ہم آخر میں مفتی صاحب سے بات کریں گے تو اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ قربانی کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہم چلتے ہیں اسی موضوع کی جانب کہ قربانی کی بنیادی طور پر اہمیت کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں گے صاحب کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور پھر جن جانوروں کی ہو سکتی ہے ان میں کیا کیا شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کیا کیا نقائص ہوں جن کی وجہ سے قربانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے لوگوں کو تفصیل سے کہ کن جانوروں کی ایک تو قربانی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد کن کی قربانی نہیں ہو سکتی اور شرائط کیا کیا ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے جو جانور ہونا چاہیے وہ صحیح الاعضاء ہو، ٹھیک ہے، اور جانور یعنی مکمل طور پہ سارے اعضاء اس کے صحیح ہوں، ٹھیک ہے۔ بہیمۃ الانعام فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پالتو جانوروں میں جو ہمارے پاس حلال جانور ہیں ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے، مثلاً اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، یہ وہ جانور ہیں جو ہم پالتو رکھتے ہیں، بہیمۃ الانعام کی اس میں آتے ہیں، ہمیں ان کی قربانی دینی چاہیے۔ اور یہ بھینس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں ہے، جانور اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
اور اس ضمن میں چونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی مانگی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جانور کو پالے، اس کے ساتھ پیار کرے، اور اس کے بعد جب وہ اسے اللہ کے حوالے کرنے لگے تو اسے محسوس ہو کہ میں کتنی پیاری چیز اپنے رب کی رضا پر قربان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب قربانی کے لیے ایک تو یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ خوب انہیں موٹا تازہ کر کے پال کر ان سے پیار کر کے انہیں اللہ کی راہ میں، اب ایسا جانور جو اتنا لاغر ہے چل ہی نہیں سکتا، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ معیوب ہو رہے ہیں، اچھا، اس طرح کے جانور نہیں ہونے چاہیے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ نمائش کے طور پر، تو اس ضمن میں صرف بندے کی اللہ سے اپنی ایک تعلق اور رضا کا تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فصلی لے رب کا، رب کی رضا کے لیے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے۔ تو انسان اپنی ہمت کے مطابق، اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں آج 80,000 روپے کا بکرا خرید کر، تو بھائی تم میں شریعت یہ مجبور تو نہیں کرتی، تم 13,000 یا 15,000 روپے کا گائے میں، اب اونٹ اور گائے میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 7 حصوں کے بارے میں بتائیے۔ 7 حصے اونٹ اور گائے میں کیے جا سکتے ہیں، تو وہاں شریک ہو جائیے۔ اور بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر دمبا اور بھیڑ اتنی موٹی تازی 6 ماہ کی بھی اگر معلوم ہو کہ ہاں یہ سال کی لگ رہی ہے تو اس کو بھی۔ اب اس میں یہ اندازہ، یہ جو عمر کا پیمانہ ہے، یہ اندازن لگایا جاتا ہے؟ یہ تو پالنے والے کو، جس نے پالا ہے اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم چونکہ دانتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو لوگوں نے مصنوعی دانت لگوانے شروع کر دیے۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اس میں دانتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، سال عمر ہونی چاہیے۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2 دانت سال کے بعد آتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک مثال بن گئی کہ آپ جانور کا منہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دوندا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی 2 دانت جو آ گئے یا آ رہے ہیں، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ 1 سال کا ہو چکا ہے۔ شرعی طور پر یہ شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ اچھا، شرعی طور پر شرط ہے سال کا ہونا۔ اوکے، ایک آدمی نے خود پالا ہے اور اس سال سے زیادہ ہے اور اس کے 2 دانت نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب دوندا نہیں ہے تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ بکرا دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ 2 دانت کا جانور لینا ہے، 4 دانت کا نہیں لینا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 4 دانت کا 6 دانت کا جانور ہاتھ ہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی پسند ناپسند کو رکھا ہے کہ 2 دانت والا ہے، اس کا گوشت کچھ نرم ہے، اور 4 سال کے 4 دانتوں والا ہو گیا اور چوگا ہو گیا تو اس کے ذرا گوشت میں سختی آ گئی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 4 دانتوں والا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے طور پر ہے، اس کی قربانی کی حلت اور حرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ دانت لگا دیتے ہیں، مصنوعی دانت چپکا دیتے ہیں، یا کان کٹا ہوا ہوتا ہے کان چپکا دیتے ہیں، دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے وہ چپکا دیتے ہیں، گھر پہ آگے پتہ چلتا ہے اللہ کا خوف نہ ہونے کی بنا پر اس طرح کے فراڈ جس قوم کے گھٹی میں ڈال دیے جائیں، وہ تو ایک اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مصلحت کی خاطر تم اس کی حلت اور حرمت کو پس پشت ڈال کر خواہ مخواہ ایک مصنوعی دانت لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ فکر اس وقت آتی ہے جب انسان تقوی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جنس تک تبدیل کر دیتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو مجھے بتائیے کہ جو اب دیکھیں، یہ تو ایک بات ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو تو ظاہر خوف خدا رکھنا چاہیے، جو خریدنے والا اصل تو مسئلہ اس کا ہے کہ اس کی قربانی جو ہے ان شرائط پہ اگر یہ پورا نہیں اتر رہا جانور تو پھر کیا قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ قربانی نہیں ہوگی، اگر ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا اس کی قربانی، یعنی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی؟ قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن اگر ایک آدمی نادان ہے، اس کے علم میں نہیں آیا کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پر اس کے اعضاء دیکھ کر اس کو یعنی اس کی سالمیت کو دیکھتے ہوئے اس نے قربانی کر دی ہے، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ گائے جو ہے وہ اپنا پوچھا بیپاری سے کہ جی وہ گابن تو نہیں ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ گابن ہے،
پتہ چلا جی وہ بعد میں آ کے وہ گھر پہ جو ہے جب وہ قربانی کی تو پتہ چلا جی وہ گابن تھی. اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس سے قربانی ہو جائے گی. یعنی وہ گابن کو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نسل چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک آدمی نے دھوکہ دیا ہے, وہ قربانی لے آیا اور وہ گابن نکل آئی تو اس نے اپنی قربانی دے دی, اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ جو لوگ جانور کی بجائے قربانی میں پیسے دینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ معاذ اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو غریبوں کی فکر نہیں, ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں جو مصلحتیں ہیں, جس انداز سے جہاں جہاں غریبوں کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, غریب پل رہا ہوتا ہے, وہ ہم جان ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر قربانی کے ہو یا دیگر اعمال ہوں, ہمیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کے ضمن میں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم, اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینے کا نام ہی عظمت ہے. تو ہمیں صرف ظاہری طور پر وہ ان چیزوں کو شرائط کو پورا کرتے ہوئے قربانی دینی چاہیے. دیکھیں اس میں تو اس کا اگر ایک پہلو اور دیکھیں آپ, کہ ظاہر ہے یہ تو سنت ابراہیمی پہ آپ عمل کر رہے ہیں نا, کہ جہاں خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے, یہ تو اس کا پہلو ہو گیا آپ کو ذاتی حیثیت میں نا. اب آپ اس کا اگر معاشی اور سماجی اور معاشرتی پہلو دیکھیں تو اٹ سیلف مطلب یہ دیکھیں کتنا بڑا ریونیو جنریشن کا ایک ذریعہ ہے کہ اربوں روپے کی قربانی پوری دنیا میں ہوتی ہے. ظاہر ہے پھر اربوں روپے کا گوشت جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے, جن غربا کو ملتا نہیں ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ کم ہوتی ہے, ان کے یہاں پہنچتا ہے. تو اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس بہت ہیں. لیکن ایک بات جو خاص طور پہ علامہ صاحب میں سمجھتا ہوں, جب میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ہم جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن وہیں پہ آج بہت سے میں نے دیکھا کم فہم لوگ جو صرف اور صرف قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایکسپوجر چاہتے ہیں, نمود و نمائش چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کو بلوا کے کرین سے وہ بڑے بڑے جانور اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, لفٹرز لگے ہوئے ہیں, ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صبح شام کھانے پینے چل رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور, اور کیٹ واک کرائی جا رہی ہے, ہیرو ہیروئنس کے نام پہ جو ہے ان کے نام رکھے جا رہے ہیں. مطلب کیا تماشا ہے یہ, نمود و نمائش کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں یقیناً ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ہیں. ایک خالصتاً جو مذہبی حکم ہے اس کو دنیا کے معاملات کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک یہ معاملات ہیں کہ وہ ان جانوروں کو اس طریقے سے پیش کرنا, تو یہ ساری کے سارے دین کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین سے محبت کرنے والے ہوں تو ان کو ایک بنیاد کا پتہ ہو کہ اللہ کو ریاکاری کسی بھی حال میں پسند نہیں. درست ہے. الا یہ کہ میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ بندہ دشمن کو مرعوب کرنے کے. تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ایک انتہائی اہم ترین فرمان علی شان ہے کہ آپ نے ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا, اور اس کی مثال دی کہ جس طرح تاریک رات میں چیونٹی چلتی ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا, تو یہ ریاکاری بھی انسان کے دل کے اندر اسی طرح حملہ آور ہوتی ہے اور اسی کیفیت میں انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے. درست. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ریاکاری واقعتاً کر رہے ہیں, ریا دکھلاوا کر رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ تمہارے جانوروں کا خون اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے, ولکن ینال التقوی, لیکن ہاں تمہارے دل کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. اب وہ ریاکاری دل کے اندر شرک خفی پیدا کر رہی ہے, جبکہ قربانی کا تو مقصد ہی وہ چیز ختم کرنا ہے. اللہ, اگر قربانی بھی کر رہے ہیں اور اس چیز کو ساتھ میں لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی قربانی سے خود سنسیئر نہیں ہے. جبکہ اخلاص کے ساتھ اگر قربانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ تو ایک جو کافر ہوتے ہیں ان پہ نرمی کر دیتا ہے دنیا کے اندر, تو جو مومن ہوں گے ان کے لیے دنیا میں قربانی کرنے کی برکت سے دنیا و آخرت میں کیوں نہیں نرمی فرمائے گا, یقیناً فرمائے گا. یہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے محفوظ رہے. تو اس کے بعد اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے, لیکن میں حکمران ہوں, یہاں اگر آپ کچھ کریں گے تو میری تو حکمرانی نہیں بچے گی. تو آپ کے حضور لجاجت کرنے لگا کہ آپ اگر یہاں سے تشریف لے جائیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کی تعظیم کروں, یہ وہ وعدے وعید کیے. آپ کے جانے کے بعد اس کو بھی اب پتا تھا کہ اللہ کا عذاب مجھ پہ آ سکتا ہے. اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اس وقت نمرود نے 400 گائے قربان کی. اچھا,
400 گائے قربان کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری وقت تک جو ہے وہ اپنے عذاب سے دور کیے رکھا اور آخر میں آ کر اس کو عذاب دیا ہے۔ اسی طرح فرعون کے ساتھ بھی ہوا، وہ جو کھانا چلاتا تھا اس کی برکت سے وہ زندگی میں عذاب سے محفوظ رہا، آخری وقت میں جا کے اس سے گرفت ہوئی۔ تو اگر کفار اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربانی کرتے ہیں تو وہ عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تو تم لوگوں پر زیادہ لازم ہے کہ اللہ کا دل کے اندر قرب پانے کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قربانی کی تعظیم کرتے ہوئے کچھ چیزوں کی ہمیں نصیحت بھی کی ہے۔ ان میں آپ دیکھیے کتنی پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی، اور ہمارے ہاں یہ خیال نہیں کیا جاتا۔ آقا تشریف فرما تھے تو ایک شخص کے سامنے یہ قربانی کا جانور اس نے لٹایا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا، اس جانور کو تم کتنی موتیں دینا چاہتے ہو؟ یہ تم نے پہلے کیوں نہ اس کو تیز کر لیا جانور سے دور رکھ کے؟ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جانوروں کی تعظیم میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو خوف زدہ نہ کریں، اس کو ڈرائیں نہیں، اور یہ چیزیں ان کے ڈرانے میں آتی ہیں۔ اور یہ جب لے کے جاتے ہیں ریاکاری کے لیے، یہ تمام میڈیا دکھاتا ہے جانور وہاں جو ہے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ریاکاری سے ہم محفوظ رہیں گے تو آخری بات اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کا دن، اس دن جو کہتے ہیں پیسے ادھر دو، یہ کرو وہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام یوم النحر، یہ قربانی والے دن دنیا کے تمام دنوں سے عظیم دن ہیں، جتنے دن ہیں سب سے عظیم دن یہ ہے، کیونکہ نحر یہ قربانی کرنے کے ایام ہیں، اور اسی لیے فرمایا قربانی والے دن آپ مدینہ منورہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کے کوئی بھی معاملہ جو ہے محبوب نہیں ہے، لہٰذا قربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جانور ذبح کیے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور پھر اپنے جو خطبہ حجۃ الوداع اس وقت 100 جانور 63 خود ذبح کیے اور 37 حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھوں ذبح کروائے۔ تو میرے آقا سے بڑھ کے نہ غریبوں کا کوئی حامی ہے اور نہ ہی امت کے لیے کوئی درد دل رکھنے والا ہے، لہٰذا اسی سنت کو سنت سمجھ کر جاری رکھیں، سنت ابیکم ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان اپنی قربانی کو لے کر چلا، اب اس کو لٹا کر قربان کرنا چاہتا ہے، تو قربانی کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے یہ بھی بتائیے کہ قربانی کا اہتمام کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، اور ایگزیکٹلی جو موقع ہے جب آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں اس وقت کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ جی دیکھیے، کچھ چیزیں تو پہلے بیان ہو گئیں جانوروں کے حوالے سے کہ جانور کس طرح کا لینا ہے۔ دوسری بات، حصہ رکھتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو لوگ حصہ رکھ رہے ہیں، ملا کے جانور لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو ہر ایک شخص کا کم از کم ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سے زائد رکھ سکتے ہیں، مثلا 4 لوگ مل کے ایک گائے لے لیتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں قربانی، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 2 حصے آئیں، یا یعنی ایک حصہ کم از کم جو 7واں حصہ وہ ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کو کرنے کے جو آداب ہیں اس میں ابھی جانور کو لٹانا ہے قبلہ رو، چھری کا بتا دیا علامہ صاحب نے کہ اس کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی، پہلے اس کو پانی پلانا ہے، چارہ کھلانا ہے، پھر اس کو لے کے آنا ہے اور قبلہ رخ اس کو رکھ کے ذبح کرنا ہے۔ اچھا قبلہ رخ میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ذرا بتائیے کہ وہ ایکچولی اس کی فزیکل جو مطلب پوزیشن ہے وہ کیا بنے گی، کیونکہ نارملی لوگ کرتے کہ وہ قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے منہ ہے، آپ ٹانگیں جو ہیں وہ منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دیتے ہیں، اس کو لٹایا جاتا ہے نا جی، لٹانے کے بعد قبلہ رخ کی پوزیشن کیسے بنے گی؟ وہ ایسے یہی عرض کر رہا ہوں، جب اس کو لٹائیں گے تو اس کا ایسے یعنی مطلب اب جیسے ادھر قبلہ ہے نا تو ایسے لٹائیں گے، اور پہلو پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذبح فرمایا اس کے پہلو پہ گھٹنا رکھ کے یا پاؤں رکھ کے پھر اس کے اوپر بیٹھ کے چھری چلائی، تو اس کا ایسے یعنی ٹانگیں آپ کی طرف ہوں گی اس کی اور سر موڑ دیں گے قبلے کی طرف؟ ٹانگیں بھی اس طرف ہوں گی، اس لیے اس کا منہ اس طرف ہوگا نا۔ اچھا یعنی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ایسے لٹایا ایسے جائے گا کہ اس کا رخ، اگر ٹانگیں بھی آپ کی طرف ہوں گی تو منہ بھی اس طرف ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ چیزیں تو ہو گئیں یعنی کرنے والی جو قربانی کے آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کا کرنے کا۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، جو لوگ حصہ دار ہوتے ہیں اندازے سے گوشت نہیں تقسیم کر سکتے آپ۔ اچھا گوشت تول کے سب نے تقسیم کرنا ہے، اور پھر یعنی 7 لوگ جو ہیں۔ اچھا پھر ایک اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جن کے 7 حصے ڈلے ہوئے ہیں، جی 7 حصے ڈالنے، ٹوٹل کا وزن کریں گے، پھر اس کو 7 پہ تقسیم کریں گے، جتنے کلو آئے گا سب کو اتنا دینا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ڈھیری آپ رکھ لیں، یہ آپ رکھ لیں، یہ میں لے لیتا ہوں، کم زیادہ ہو گیا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم باہر این جی اوز کو یا دیگر مطلب اداروں کو دیتے ہیں حصے ڈالنے کے لیے، ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اچھا وہ تو ایک جانور آپ نے قربان کر رہا ہے نا،
آپ نے کسی کو دے دیا کہ آپ ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، اب تقسیم میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہی مالک تھے. اس صورت میں ہے کہ جب 7 لوگ شامل ہو کے ایک گائے کر رہے ہوں اور ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا پورا گوشت ملنا چاہیے، تول کے ملنا چاہیے. یہ گھر کی آپ بات کر رہے ہیں، گھر کے افراد کی؟ نہیں، جو شرکا ہیں، مطلب ہمارے گلی محلوں میں ایسے ہوتا ہے، آپ نے، میں نے، برکاتی صاحب نے، یہ اس صورت میں ٹھیک ہے، محلے کی صورت میں. ہاں جی، اس میں اب تقسیم اس طرح ہوگا. اب آگے جو ہے ایک تو یہ چیز ہے گوشت کی تقسیم کی، اس کو آپ اندازے سے نہیں کر سکتے. درست ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا بکرا کیا یا ایک ہی جانور کیا ہے، اس میں جو بتایا گیا کہ 3 حصے کرنے مستحب ہیں. ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک اپنے اعزاء اقربا کو دیں، ٹھیک ہے، چاہے بلا کے کھلائیں یا ان کے گھروں میں بھیج دیں، اور تیسرا فقراء مساکین کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بیٹی کے سسرال والے ہیں، ایک ران تو ان کو بھیج دو، ٹھیک ہے، یہ بیٹے کے سسرال والے ہیں، ایک ران وہاں بھیج دو. اچھا بھیج دو. اچھا اب دستی جو ہے یہ فلاں حاجی صاحب کے ہاں بھیج دو کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں آئی ہے. بھائی یہ لین دین نہیں ہے، یہ کوئی پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے نیوندرا بھاجی، وہ نہیں ہے. یہ تو کوشش کریں ان کو دیں جن کے گھر میں گوشت نہیں آیا، جنہوں نے قربانی نہیں کی. یہ تو آپس میں ہی آپ تبادلہ کیے جا رہے ہیں، آپس میں یہ پی آر بنانے کا ایک ذریعہ بھی بنا لیا، ذریعہ بنا ہوا ہے جی. ماتحت جو ہے وہ افسروں کے گھروں میں بھیج رہے ہیں، افسر اپنے سے سینئرز کے گھروں میں بھیج رہے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آخری لمحات ہیں تو میں 1-2 باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ جو بڑی قربانی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، بلکہ ہر اسلامی شاعر جتنے بھی ہیں ان پر انگلی اٹھانے کے لیے جو کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے. اب کیا کہتے ہیں جی، یہ آپ کیا کرتے ہیں جی، قربانی کرتے ہیں آپ، یہ 60-70 ہزار کا بکرا لیتے ہیں، اس میں تو کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. تو ان کو پوچھا بھی آپ 1.5 لاکھ کا موبائل لے کے جو فیس بک چلا رہے ہیں، یہ 1.5 لاکھ کا موبائل کی بجائے آپ 20 ہزار کے موبائل سے بھی گزارا کر سکتے ہیں نا. 1,30,000 سے اس کی شادی کروائیں جا کے. آپ کا ہر اعتراض اسلامی شاعر پر ہی کیوں ہے؟ رہ گئی یہ بات، ابھی علامہ صاحب نے حدیث پاک بھی پڑھ دی کہ آپ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور قربانی ہی ہے. اللہ کو خون بہانا پسند ہے. جب یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ درست. اچھا پھر یہ جی کہ آپ جی یہ جانوروں کو بڑی اذیت دیتے ہیں، ان کو چھری پھیرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو بھئی قربانی کرتے ہوئے آپ کو اذیت نظر آتی ہے. پھر تہواروں کے نام پر اسپین میں ہزاروں بیل جو ہے وہ نیزے مار مار کے ان کو مار دیتے ہیں کہ جی یہ تہوار ہے ہمارا. ڈنمارک میں ڈولفن مچھلیاں ان کو مارتے ہیں باقاعدہ پتھروں سے. یہ کیا جی یہ تہوار ہے؟ بھئی آپ تماشا بنائیں، جانوروں پہ ظلم کریں، وہ کھائے بھی نہیں جاتے، ان کو مار دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اس پر کسی کا درد دل نہیں اٹھتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جائے تو سب کو تکلیف ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں جی اچھا ایک یہ مسئلہ ہے، اور جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہ پیسے سے واٹر کولر لگوا دیں. اب یہ ایک عجیب ایک حملہ ہے، نفسیاتی حملہ ہے مسلمانوں پر. وہ کیا ہے؟ آپ نیکی کے کام کو نیکی کے کام سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں کہ جی حج پہ جانے کے بجائے آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کریں؟ بھی حج اپنی جگہ پہ عبادت ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کرنا اپنی جگہ پہ ثواب کا کام. بالکل، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا تماشا بنا ہوا ہے آج کل، یعنی مسلمانوں کو نیکی کے کاموں سے دور کرنے کے لیے یہ نفسیاتی حربے ہیں. مسجد میں 1 بوری سیمنٹ دینے کی بجائے آپ کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری بھیج دیں. تو کس نے منع کیا کہ غریب کے گھر آٹے کی بوری نہ بھیجیں؟ اس کا مسجد میں دینے سے کیا مسئلہ ہے؟ درست. تو اچھا ایک آخری بات، اب پھر کیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کہانی گھڑتے ہیں نا یہ لوگ، تو اس میں کوئی حاجی صاحب، داڑھی والا، کوئی نمازی، اس طرح کا بندہ لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ اسلامی شاعر سے متنفر ہوں. تو سب سننے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ ایسے جہلا کی باتوں میں مت آئیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے. بالکل، اور دل سے کریں، کھل کے کریں بات. ایک بال کے بدلے میں فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اور یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو دونوں جگہ پہ تنوین ہے، ایک تنوین تحقیر کے لیے ہے، دوسری تعظیم کے لیے، کہ حقیر سے حقیر بال کے بدلے میں بھی اللہ عظیم نیکی عطا فرماتا ہے. اور بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جانور کے جسم پہ بال کتنے، اس کی تو گنتی نہیں. اور میں ایک حدیث مبارکہ جب میری نگاہ سے گزری کہ جس وقت قربانی ہو رہی ہے، جس کا کم و بیش مفہوم یہ کہ تم اس وقت قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. السلام اللہ علیہ کو بیٹی کو حکم دیا، بہت شکریہ. اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قربانی والے دن قربانی کر سکتا ہے
وہ قربانی اگر نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو پھر عیدگاہ میں نہ آئے نا. بالکل ٹھیک. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. عزیزان کرام، بس آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، لیکن اس سے قبل میں گزارش کروں گا دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھل کر قربانی کیجئے، کھل کر قربانی کیجئے. یہ تعلق آپ کا اور اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے، اللہ ہی اس کی مشیت بہتر جانتا ہے. آخر میں تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے صاحب کہ جتنے بھی یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اپنے گھروں سے نکالیے، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو پرچیز کریں تاکہ ریونیو پاکستان میں رہے، یہ پیسہ ان کے ہاتھوں میں نہ جائے اور وہ ہمارے خلاف جنگوں میں استعمال نہ کریں. کتاب الشفا میں تکبیرات تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ مستقل پڑھتے رہیں، ورد زباں رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کرم کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات نہایت عاجزی اور انکساری سے پیش کیا کرو. صدقہ و خیرات میں جتنی عاجزی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوگا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب فالو کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.